سی پرانی لیکن ہمیشہ تازہ رہنے والی انسانی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں اکثر لوگ سچائی پر اپنے رینک کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ سوچیں، ایک فراری اور ایک عام سی گاڑی دونوں ایک ہی ٹریفک جام میں کھڑی ہیں، کام دونوں ایک ہی کر رہی ہیں، یعنی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ تو پھر فراری اتنی مہنگی کیوں ہے؟ اصل میں بات گاڑی کے فنکشن کی ہے ہی نہیں، بات ہے کلاس کی، سٹیٹس کی، اور اپنی سماجی حیثیت کا یہ جنون کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ کہانی تو صدیوں پرانی ہے۔ اس نفسیات کی گہرائی تک جانے کے لیے ہم قرآن کی ایک آیت کا تجزیہ کریں گے جو دو خاص گروہوں کی بات کرتی ہے، ایک جھٹلانے والے اور دوسرے عیش و عشرت والے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر قرآن میں یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا اصل ہدف کون ہے؟ پہلا لفظ ہے مکذبین۔ اب یہ صرف انکار کرنے والے نہیں ہیں، اس لفظ میں 3 سطحیں چھپی ہیں۔ پہلا، دل میں کسی کو جھوٹا ماننا، دوسرا زبان سے اسے جھوٹا کہنا، اور تیسرا اس کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا کرنا۔ یہ ایک بہت فعال قسم کا انکار ہے۔ یعنی قرآن کی تنقید عام لوگوں پر نہیں تھی، بلکہ اس کا نشانہ وہ تھے جو اس پروپیگنڈے کی جڑ تھے، یعنی وہ امیر اور طاقتور طبقہ، وہ ایلیٹ کلاس جسے اپنا اثر و رسوخ خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ اور دوسرا گروہ، قرآن نے کہا اولو النعمہ، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ عیش و آرام والے لوگ۔ یہ صرف امیر ہونا نہیں ہے، یہ دولت کی وہ فراوانی ہے جو انہیں عام لوگوں سے بالکل الگ ایک دوسری ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ امیر طبقہ، یہ ایلیٹ کلاس سچائی کو کیوں مسترد کر رہا تھا؟ چلیے اس کے پیچھے کی نفسیات کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، وقت دیکھنے کے لیے تو کوئی بھی گھڑی چل جاتی ہے نا؟ لیکن ایک پٹیک فلپ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت نہیں، سٹیٹس بتاتی ہے۔ اسی طرح فراری کا مقصد صرف سفر کرنا نہیں، بلکہ اپنی سماجی حیثیت کا اعلان کرنا ہے۔ اور یہ لسٹ تو چلتی ہی جاتی ہے، گاڑیاں، گھڑیاں، ڈیزائنر کپڑے، بیگز، ہم نے ہر چیز کو کلاس اور سٹیٹس کی زبان بنا دیا ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اب یہ چیز مذہبی علامات میں بھی آ گئی ہے، جیسے کہ ایلیٹ حجاب، سٹیٹس ہر جگہ ہے۔ اور یہی ہے اصل نقطہ، جب کوئی ایک خاص کلاس کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ اوپر تو جانا چاہتا ہے، لیکن نیچے آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ تو سوچئے، اس ایلیٹ کلاس کے لیے اسلام کا برابری کا پیغام کتنا بڑا خطرہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کی ساری خاص حیثیت ختم، ان کی دولت، ان کا خاندان، ان کی طاقت، سب بے معنی۔ یہ ان کی شناخت پر حملہ تھا، اور وہ یہ قیمت ادا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ تو اس مادی نظام کے مقابلے میں اسلام نے کیا پیش کیا؟ ایک بالکل نیا، ایک انقلابی قسم کا درجہ بندی کا نظام۔ یہاں دو مختلف دنیائیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک طرف مادی دنیا، جہاں سب کچھ دکھاوا ہے، دولت، طاقت، رتبہ، سب کچھ عوامی ہے، سب کو نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ہے اسلامی نظریہ، جہاں قدر و قیمت ایمان، اعمال اور تقوی کی ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ درجہ بندی خفیہ ہے، اسے صرف خدا جانتا ہے۔ اور اس نظام کے خفیہ ہونے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ان کے سارے سٹیٹس سمبلز، فراری، مہنگی گھڑیاں، بڑے گھر، سب بیکار ہو گئے، کیونکہ اصل رینک تو چھپا ہوا ہے، وہ تو صرف اللہ کو پتا ہے۔ اس کو ایک حقیقی مثال سے سوچے نا، مکہ کا ایک بڑا سردار، وہ یہ کیسے مان لیتا کہ بلال جو کل تک غلام تھے آج روحانی طور پر ان سے سینئر ہیں، ان سے بہتر ہیں؟ یہ تو پورا سماجی ڈھانچہ الٹ دینے والی بات تھی، اور یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ تو یہ تو تھی اس دور کی بات، لیکن کیا یہ کشمکش صرف تبھی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہماری دنیا میں کیسے زندہ ہے۔ دیکھیے، یہ جو سوچ ہے نا، یہ صرف 7ویں صدی کے مکہ کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ کچھ مفکرین اسے انسانیت کی بیماری کہتے ہیں، اور یہ بیماری آج ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، مختلف مذاہب اور فرقوں کے درمیان، سیاسی جماعتوں میں، یہاں تک کہ کارپوریٹ دفاتر میں، ہر جگہ لوگ اکثر سچائی پر اپنے گروہ یا اپنے عہدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور آخر میں بات یہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ جب انسان اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی وفاداری سچائی سے نہیں رہتی،
اس کی وفاداری اس کے اپنے رینک سے ہو جاتی ہے۔ وہ سچ کو اس لیے ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ وہ سچ اس کے اسٹیٹس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو آخری سوال ہم سب کے لیے ہے، ہم اپنی زندگی میں کن ظاہری اور خفیہ درجہ بندیوں کا حصہ ہیں؟ دولت کی، کلاس کی، علم کی، اور کیا ہم بھی کہیں نہ کہیں سچائی کے اوپر اپنے رینک کو تو نہیں چن رہے ہیں؟